اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب خیرت ٹی وی کے فورم سے۔ میں آج بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کی بہادری کے ذکر سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک قطعہ میں نے کہا ہے، وہ سب سے پہلے آپ کی نظر پاکستان ایئر فورس کی نظر، پاکستان کے شاہینوں کی نظر۔ کہتا ہے کہ بہادری کی داستاں کیا دل نشی رقم ہوئیں، بہادری کی داستاں کیا دل نشی رقم ہوئیں، کہ ایک ہی اٹیک میں شرارتیں ختم ہوئیں۔ ہماری ایئر فورس کی کوئی مثال ہی نہیں، کرے گا ہند سامنا تو یہ مجال ہی نہیں۔ تو جناب، انڈیا کو جو ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بے شک ہم رقبے میں آپ سے چھوٹے ہیں، بے شک آبادی میں ہماری تعداد آپ سے کم ہے، بے شک ہماری تمام افواج بھی آپ سے کم ہے، ہمارا جی ڈی پی بھی آپ سے کم ہے، ہماری انکم بھی آپ سے کم ہے، اور ہماری باقی چیزیں بھی اکانومیکلی اگر دیکھا جائے، سورس آف انکم بھی کم ہے، تو ہمارا ایکسپینڈیچر بھی کم ہے، تو ہمارا باقی چیزیں بھی آپ سے، ہمارا آپ کا کوئی میچ نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ہماری ایئر فورس نے گاہے بگاہے جب بھی آپ نے کوئی شرارت کی، جب بھی آپ نے کسی غلط فہمی میں کوئی کارروائی کی، تو پاکستان ایئر فورس کے جوانوں نے آپ کو دندان شکن جواب دیا، اور ہمیشہ آپ کے جہاز بھی گرائے اور پائلٹ بھی آپ کے اریسٹ ہوئے۔ تو جناب، بات یہ ہے کہ ہم بالکل بے شک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان چونکہ بڑا مقروض ملک ہے، پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، پاکستان میں پراپر ڈیموکریسی نہیں ہے، پاکستان میں ادارے جو ہیں وہ نظام حکومت چلا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ اہل ستم، کچھ اہل کرم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے لوٹ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ کیونکہ فرازی کا ایک شعر ہے کہ ہم سہل انگار سہی لیکن کیوں اہل ہوس یہ بھول گئے، یہ خاک وطن تو ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ ہم بے شک آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہم باتیں کر رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے شکایتیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے گلہ ہے، وہ ضرور ہے، اور وہ ہمارے گھر کی باتیں ہم اس کو گھر میں نمٹائیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی تباہ آزمائی کریں گے تو قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، ایئر فورس کے شاہین ہر وقت تیار ہیں آپ پر حملہ کرنے کے لیے، آپ پر جھپٹنے کے لیے۔ ہماری بری فوج بھی تیار ہے، اور ہماری نیوی جو نیول فوج ہے وہ بھی تیار ہے۔ تو یہ بے فکر رہیں آپ، ہم چاہے کچھ بھی آپس میں ہمارے اندر اختلافات ہوں اور ہم ایک دوسرے سے گلہ شکوہ کرتے ہیں، ایک گھر میں سب لوگوں کو ایک دوسرے سے گلہ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باہر سے کوئی محلے والا اٹھ کے اس گھر پہ حملہ کر دے گا۔ تو پاکستان اتنا ترنے والا نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، اور پاکستان مٹنے کے لیے بنا بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ کی اصل میں تاریخ بڑی کچی ہے انڈیا والوں، اور میں نے دیکھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارا میڈیا ہی بکاؤ میڈیا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ جو میڈیا ہندوستان کا ہے، میں کہتا ہوں دنیا کے کسی ملک کا میڈیا اتنا واہیات اور تھرڈ کلاس اور جھوٹا اور لغو نہیں ہوگا جتنا کہ انڈیا کا میڈیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، میرے والد بتاتے تھے کہ انڈیا نے 71 کی وار میں جو ہے وہ یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے لالو کھیت، کراچی لالو کھیت کا ہم نے ہوائی اڈہ تباہ کر دیا۔ لالو کھیت کا ہوائی اڈہ آپ کے پھپھا نے بنایا تھا انڈیا سے، میں پوچھ رہا ہوں، جو آپ نے تباہ کیا، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بھی ایسا بے تکا بے واہیات بولتے ہیں جس کا حساب نہیں۔ آپ نے کہا کہ کراچی تباہ ہو گیا، اسلام آباد تباہ ہو گیا، ابھی اس جنگ میں۔ تو جناب، ابھی تو پاکستان نے جنگ لڑی نہیں ہے، ابھی تو پاکستان کی جو افواج ہے وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ خود ہی باز آ جائیں، اور آپ تھے کہ شرارتیں کر رہے تھے۔ پھر آخر مجبور ہو کے ایک دن صرف ریئیکٹ کیا ہے پاکستانی ایئر فورس نے، اور ابھی صرف ایئر فورس نے کیا ہے، ابھی باقی افواج رہتی ہیں۔ تو آپ نے گھٹنے ٹیک دیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو اور کانوں سے دھواں نکلنے لگ گیا۔ تو آپ کے بس کا نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے جنگ کریں، آپ کا یہ، آپ کے اندر اتنی جرأت، اخلاقی جرأت بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، پاکستان کی افواج اور پاکستان کے لوگ، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جنگ میں اگر یہ مر جاتے ہیں تو شہید ہیں، اور شہادت کامیابی ہے۔
اور اگر بچ جاتے ہیں تو غازی ہیں اور غازی کامیاب ہے۔ آپ کے یہاں کیا ہے؟ آپ کے یہاں تو یہ ہے کہ اس جنم میں اگر ہم مر گئے تو اگلے جنم میں ہم بندر ہوں گے، اس سے اگلے جنم میں ہم لومڑی ہوں گے، اس سے اگلے جنم میں ہم بٹیر ہوں گے، اس سے اگلے جنم میں ہم مینڈک ہوں گے۔ تو آپ کے یہاں تو یہ مسئلہ ہے، تو اس لیے آپ کے فوجی ڈرتے ہیں کہ یہ ہماری جان اگر چلی گئی تو شاید اگلے جنم میں ہم مینڈک ہوں گے۔ اور ہمارے جو فوجی ہیں وہ نہیں ڈرتے، وہ کہتے ہیں کہ مر گئے تو شہید ہو گئے، شہید ہو گئے تو جنت میں چلے گئے، نہ قبر کا عذاب نہ یوم محشر کا حساب، ڈائریکٹ جنت۔ اور اگر ہم بچ گئے تو ہم غازی ہیں، ہم ملک اور قوم کے اور دین کے ہیرو ہیں۔ آپ کے یہاں کیا ہے؟ آپ کے ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کبھی بھی پاکستان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کا اور ہمارا جو دو قومی نظریے کا فلسفہ ہے، اس فلسفے کا اختلاف ہے۔ آپ کا اور ہمارا طرز زندگی، آپ کا اور ہمارا سوچنے کا انداز، آپ کی اور ہماری پیدائش سے لے کے موت اور موت کے بعد کے معاملات بھی مختلف ہیں، لہٰذا آپ کا ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کبھی پاکستان کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ بلا وجہ اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھے نا، اربوں روپے کے رافیل طیارے گروا دیے، کیا فائدہ ہوا؟ اچھا، فرانس کی الگ بے عزتی کی آپ نے۔ ارے جہاز آپ کے برے نہیں ہیں، چلانے والے بزدل ہیں آپ کے، اور ہمارے جہاز کوئی رافیل سے زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن ہمارے چلانے والے دلیر ہیں۔ وہی تلوار جو کافر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہی تلوار اگر مومن کے ہاتھ میں ہو تو وہ بہت تیزی سے گلے کاٹتی ہے۔ تو آپ اس ڈفرینس کو سمجھیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کا میڈیا آپ کو اس چیز کی ترغیب دے کہ جناب والا، پہلے تو آپ اپنا نظریہ اور فلسفہ بدلیں، جب یہ بدل جائے گا تو اس کے بعد شاید آپ پاکستان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ادروائز مشکل ہے، آپ کے لیے مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے 2019 میں بھی بڑی منہ کی کھائی تھی، 19-20 میں، جس وقت ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان تھے، اس ٹائم بھی آپ کا ابھی نندن جو ہے بیچارہ، اس کو گرایا پاکستان ایئر فورس نے۔ اس دفعہ ایک محترمہ کو آپ کے گرا دیا۔ بھائی اب آپ کے پاس مرد ختم ہو گئے جو آپ عورتوں کو بھیج رہے ہیں؟ کمال نہیں ہو گئی ہے؟ آپ شاہینوں سے لڑنے کے لیے آپ کے مرد پورے نہیں اتر، آپ پاکستان ایئر فورس سے تو آپ کے جو مرد ہیں وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے، تو اب آپ نے اپنی ناریاں بھیج دی ہیں کہ کیا بےہودگی ہے؟ کیا اب انڈیا میں مرد ختم ہو گئے، یا سارے مرد فلموں میں چلے گئے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ جنگ لڑنے آ گئی ہیں؟ تو اس قسم کے کام نہ کریں، یہ آپ کی سبکی اور رسوائی کا باعث بن رہا ہے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے پاکستان پر، ہمیں فخر ہے پاکستانی ہونے پر، ہمیں فخر ہے اپنے ایئر فورس پر۔ دوبارہ بھی اگر آپ نے کوشش کی تو آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوگا، لہذا خیال کیجیے گا اور احتیاط کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ میں پاکستان کی تمام افواج کو دل کی اتہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر پاکستانی ایئر فورس کو میں دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دم تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر وقت چاق و چوبند رکھے، تاکہ دشمن دوبارہ ایسی جسارت نہ کر سکے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ جو ہے وہ تمام پاکستانی اس جشن کو سیلیبریٹ کریں اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔